محبوب میں نے رات کو سونا چھوڑ دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا محبوب آ کر کے دروازے پر دستک دے اور میں سوتا رہوں اور آپ کو کھڑے ہونے میں تاخیر ہو جائے۔ یا رسول اللہ، میں نے اس دن سے میں نے رات کو سونا چھوڑ دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، کیا اس کے رسول تھا حضرت صدیق اکبر کے اندر؟ آپ علیہ السلام حرم شریف میں تشریف فرما ہے، دشمنوں نے آپ پر آ کر کے حملہ کر دیا، آپ کو تکلیف دینی شروع کی۔ کسی نے جا کر کے حضرت ابو بکر کو یہ اطلاع دی کہ ادرک صاحبک، کہ اپنے ساتھی کو جا کر دیکھو ابو بکر دشمن ان کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ فوراً بے قرار ہو گئے اور سب کچھ چھوڑ کر بھاگے گئے، اور جا کر کے دیکھا تو حرم شریف میں واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن ایذا پہنچا رہے تھے۔ فوراً آپ کے اوپر گر گئے اور آپ کو اٹھا کر الگ لے گئے۔ دشمنوں نے آپ کو چھوڑ کر کے حضرت صدیق اکبر کو مارنا شروع کر دیا، اور حضرات گرامی قدر اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں، پھر آپ کو گھر میں لے جایا جاتا ہے۔ لیکن حضرات گرامی جب گھر پہنچتے ہیں اور جب ہوش آتا ہے تو اپنی بیماری کی اور اپنی تکلیف کی اور اپنے زخموں کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ آپ کھلتے ہی فوراً والدہ سے کہتے ہیں کہ امی جان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ خبر ہے تو مجھے بتلائیے کہ آپ کہاں ہیں۔ امی حیران ہیں کہ ابو بکر تجھے کیا ہوا ہے کہ تو اتنا زخمی ہے، تجھے اتنی تکلیف پہنچائی گئی ہے، لیکن اب بھی ان کی پرواہ کر رہا ہے۔ کہنے لگے کہ امی جان، میں اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں گا کہ جب تک کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ ہو جائے۔ حضرات گرامی قدر، والدہ ام جمیل کے یہاں اطلاع کرنے کے لیے کسی کو بھیجتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ خیر و عافیت سے ہیں۔ چنانچہ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں کہ مجھے اٹھا کر کے میرے نبی کے پاس لے کر جائیں۔ آپ کو وہاں پر لے جایا جاتا ہے۔ جیسے ہی آپ وہاں پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، میری تمام تکلیفیں آپ کا دیدار کر کے ختم ہو گئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بوسہ دیتے ہیں، اور جو صحابہ کرام وہاں موجود ہیں وہ بھی بوسہ دیتے ہیں۔ حضرات گرامی، میں اپنی بات کو مختصر کر رہا ہوں۔ ہمارے بڑے اور مشفق و مربی حضرت مولانا مستقیم صاحب دامت برکاتہم تشریف لا چکے ہیں۔ ایک واقعہ اور سنا کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، عشق نبی، عشق رسول ہمیں صحابہ کرام کے جیسا ہونا چاہیے۔ عشق رسول حضرت ابو بکر و عمر، حضرت عثمان و علی اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ جیسا ہونا چاہیے۔ حضرت گرامی قدر، حضرت بلال رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جن کو سب سے پہلے اذان دینے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ جب اذان کی شروعات ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا بلال، بیت اللہ کے اوپر چڑھ کر کے اذان دو۔ حضرات گرامی قدر، حضرت بلال رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ملک شام تشریف لے جاتے ہیں۔ کچھ دن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آتے ہیں اور آ کر کے آپ فرماتے ہیں بلال، کیا تم ہمیں بھول گئے؟ بس اسی حالت میں فوراً اٹھتے ہیں، بے قرار ہو جاتے ہیں اور اہلیہ سے کہتے ہیں کہ میرا دوشہ تیار کرو، میرے کپڑے تیار کرو، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی
زیارت کے لیے جاتا ہوں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب آئے ہیں۔ حضرات گرامی قدر حضرت بلال رضی اللہ عنہ اس لیے ملک شام تشریف لے گئے تھے کہ آپ علیہ السلام جب حیات تھے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ جب اذان دیتے تھے تو اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور ان کے سامنے ہوتا تھا، لیکن بعد وفات کے وہ ملک شام چلے گئے کہ اب مجھ سے اذان نہیں دی جائے گی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں اور آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی زیارت کرتے ہیں، درود و سلام پیش کرتے ہیں، لیکن حضرات گرامی جو صحابہ کرام وہاں موجود تھے وہ درخواست کرتے ہیں کہ بلال آ گئے ہیں، آج تو وہی اذان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دی جاتی تھی، آج ہم بلال سے وہ اذان سنیں گے۔ حضرات گرامی قدر صحابہ کرام ان سے درخواست کرتے ہیں، لیکن حضرات سامعین حضرت بلال انکار کر دیتے ہیں کہ مجھ سے اذان نہیں پڑھی جائے گی، اس لیے کہ میرے آقا میرے سامنے موجود نہیں ہے۔ لیکن حضرات گرامی صحابہ کرام حضرات حسنین کو تیار کرتے ہیں اور حضرات حسنین کریمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے ہیں، جن کی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رد نہیں فرماتے تھے، اور وہ تو صحابی رسول تھے، تمام صحابہ ان کی بات کو مانتے تھے۔ ان کو تیار کیا جاتا ہے کہ آپ رسول اللہ کے نواسے ہیں، آپ ہی حضرت بلال سے کہہ دیجئے کہ اذان کے لیے تیار ہو جائیں۔ چنانچہ حضرت حسن و حسین حضرت بلال کے پاس پہنچتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں کہ حضرت لانا جان کے زمانے کی اذان ہم کو سنا دیجیے۔ حضرت بلال فوراً تیار ہو گئے اور کہنے لگے کہ میں آپ کی بات نہیں گرا سکتا، اذان دینے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، میں یہ عشق رسول کی داستان سنا رہا ہوں، ہم غور کریں کہ ہم اسی نبی کے اور پیغمبر کے نام لیوا ہیں کہ ہمارے اندر کتنا عشق رسول ہے۔ حضرات محترم، جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو فوراً اذان شروع کر دیتے ہیں، لیکن جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچ جاتے ہیں تو غشی طاری ہو جاتی ہیں اور گر جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ہوش آتا ہے تو کہتے ہیں صحابہ کرام کے پوچھنے پر کہ بلال کیا ہوا؟ کوہرام مچ جاتا ہے مدینہ منورہ کے اندر، تمام صحابہ کرام نکل کر اپنے گھروں سے باہر آتے ہیں، عورتیں تک باہر آ جاتی ہیں۔ حضرات گرامی صحابہ کرام پوچھتے ہیں کہ بلال یہ کیا ہوا؟ حضرت بلال نے وہی اپنی بات دہرائی، کہنے لگے کہ میرے آقا جب میں اذان پڑھتا تھا میرے سامنے ہوتے تھے، لیکن آج جب میں نے اذان دی میرے آقا میرے سامنے موجود نہیں ہے، مجھے آپ کی یاد آ گئی۔ اور حضرات گرامی قدر کمال تو جب ہوا اور کوہرام تو اس وقت اور مچ گیا کہ ایک عورت اپنے بچے کو گود میں اٹھا کر لا رہی ہے، بچے نے دیکھا کہ عورتیں رو رہی ہیں، مرد حضرات رو رہے ہیں، کیا بات ہے؟ کہنے لگی عورتیں کہ حضرت بلال آئے ہیں اور وہ آپ کے زمانے کی اذان دے رہے ہیں۔ وہ بچہ کہنے لگا امی جان آپ یہ تو مجھے بتائیے کہ حضرت بلال تو آ گئے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کب آئیں گے؟ حضرات گرامی قدر یہ تھا عشق رسول صحابہ کرام کے اندر۔ ہمیں غور کرنا چاہیے اپنی زندگیوں پر، ہمیں سوچنا چاہیے کہ جس پیغمبر کے ہم نام لیوا ہیں کیا
ہم بھی آپ کے طریقے کو اپنائے ہوئے ہیں، آپ کی باتوں پر عمل کر رہے ہیں۔ عشق رسول صحابہ کرام کے اندر کیسے بھرا ہوا تھا کہ غزوہ احد میں زخمی ہو جاتے ہیں ایک صحابی، اور ان کو اٹھا کر کے ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرا دیجئے، یہ میری آخری خواہش ہے۔ ایک صحابی ان کو اٹھا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کا دیدار کرتے ہی ان کی روح پرواز ہو جاتی ہے۔ کسی نے کہا ہے نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، اور میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔